تو ہم انشاءاللہ تعالی اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس صوبے میں اور اس شہر میں ایسے منصوبے لے کر آئیں گے جس سے معاشی ایکٹیویٹی ہوگا، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے ہمارا کاروباری طبقوں کو کاروبار کرنے کے موقع ملیں گے، اور جس سے اس شہر کے عوام کے لیے، اس صوبے کے عوام کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے ایسے موقع فراہم کیا جائے۔ ان میں سے ایک انشاءاللہ تعالی منصوبہ ایسے ہوگا کہ ہم کراچی کے جو ہمارا کوسٹ ہے، کراچی کوسٹ پہ ہم انشاءاللہ کراچی کارنیش کا منصوبہ شروع کریں گے، اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایسے کارنیش بنا کے دکھائیں گے کہ آپ کو، پاکستان کے عوام کو، کراچی کی شہری کو کسی دوسرا ملک نہیں جانا پڑے گا، کسی مڈل ایسٹرن ممالک میں جانا نہیں پڑے گا۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم عالمی سطح کا کراچی کے لیے ایک ایسا ماڈرن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کارنیش بنا کے دکھائیں گے۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کراچی میں ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے، ایک ایسا سینٹر قائم کریں گے تاکہ کراچی عالمی سطح پہ معاشی مقابلہ کر سکے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر، یہ صوبہ پاکستان کے مختلف شہروں سے نہیں، پاکستان کے باقی شہروں سے نہیں، مگر اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر، ہمارا صوبہ دنیا کا مقابلہ کرے، تو پھر ہمیں کراچی میں ایک سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر کھولنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر نہ صرف پاکستان میں، مگر ہمارا کاروباری طبقہ کو، کراچی کا معیشت انشاءاللہ تعالی دنیا سے مقابلہ کر کے دکھائے گی۔ ہم ایسے نظام بنائیں گے جیسے مختلف دوسرے ممالک میں بنے ہیں۔ میں جب ایگزائل میں تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب ایگزائل میں تھی، صدر زرداری جیل میں تھا، تو میں یو اے ای میں بڑا ہوا، وہاں تعلیم حاصل کی، اور میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کیسا اس چھوٹا ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیا اور ایسے ادارے بنائے تاکہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ اور شروعات میں ان کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ وہ دنیا کو کیسے قائل کرے کہ عالمی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ان کے ملک میں آ کے کاروبار کرے۔ اس لیے دنیا میں یہ خوف تھا کہ ہم اگر ان عرب ممالک میں آ کے کاروبار کریں گے اور ہمارا کوئی کاروباری مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کسی لوکل کے ساتھ یا کسی شیخ کے ساتھ، تو ہم اسی شیخ کے ججز کے سامنے جائیں گے، ہمارا کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں عالمی سطح کا انصاف ملے گا؟ تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے درست کیا کہ انہوں نے یو اے ای نے دبئی میں دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر قائم کیا، اور وہ دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر میں انہوں نے انسینٹیوز دیے اپنے کاروباری طبقہ کے لیے، عالمی کاروباری کمپنیز کے لیے، کہ آئے ہمارا ملک میں آ کے ٹیکس انسینٹیوز کا فائدہ لے، کم ٹیکس ہونے کا فائدہ لے، آئے اس ادارہ میں آپ اپنا بزنس کھولے، آپ اپنا کاروبار شروع کرے، اپنا دفتر شروع کرے، کام کرنا شروع کرے، اور بے فکر رہے۔ اس انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر پہ جو قانون لاگو ہوگا وہ دبئی کا قانون نہیں، وہ یو اے ای کا قانون نہیں، وہ عالمی انٹرنیشنل قانون، کوئی یو کے کا قانون، کوئی دوسرا قانون ہوگا۔ اور اگر ہمارا کوئی اختلاف ہوگا، آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، تو آپ کو کسی
लोकल कोर्ट में जाने के बजाय, किसी लोकल जज के सामने जाने के बजाय, आप ये आलमी इंस्टीट्यूशंस के सामने, आलमी इदारे के सामने जाके आपका केस लड़ा जाएगा और उससे आलमी दुनिया को, कारोबारी तबका को वो कॉन्फिडेंस मिला कि वो जाके उस मुल्क में अपना किरदार अदा करे और आप देखें कि वो मुल्क कहां से कहां पहुंच गया। और मेरा ये वादा है इंशाअल्लाह ताला इस सूबे के अवाम के साथ, इस शहर के अवाम के साथ, कि हम मिल के मेहनत करेंगे। हम सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोल के दिखाएंगे और ये शहर, ये सूबा उस सेंटर बनने के बाद इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बाकी सूबों से, बाकी शहरों से, मगर इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया से मुकाबला करके दिखाएंगे।